کی جا رہی ہے کہ اب جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ امیر عباس صاحب، مریم نواز کی ٹویٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ حکومت کو سخت موقف اختیار کرنا چاہیے اور اس پہ موقع پر اٹھنا چاہیے۔ کہتے ہیں موقع پر اٹھیں یا جمود کریں، لیڈر ان حالات سے بنتے ہیں جن کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ تو یہ کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ حکومت کو، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو بھی بتا رہے ہیں کہ اٹھیں، اور لیڈر ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں جن میں وہ سامنا کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو بھی تھوڑا تحرک دے رہی ہیں کہ آ جائیں آپ بھی، اب چھوڑ دیں وہ والے معاملات جو شاید وہ کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ پرووکیٹو سٹیٹمنٹس ہیں مدثر مریم نواز کی۔ مسلسل جمعے کے بعد سے جب یہ پنجاب اسمبلی میں نئے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے ووٹنگ ہوئی، اس کے بعد سے مسلسل پرووکیٹو سٹیٹمنٹس وہ دے رہی ہیں، کنٹمپچوس سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جس طرح میچ فکسنگ ہوتی ہے، ہمارے خلاف بینچ فکسنگ ہو گئی۔ اس حد تک وہ خاتون چلی گئی، حالانکہ ان کا تو سسٹم میں کوئی سٹیک بھی نہیں ہے، ان کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے، وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی ہیں، ان کے پاس تو صرف اپنے باپ کی لیگیسی ہے، اور وہ لیگیسی دو خاندانوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، ایک شہباز شریف ہے، ایک نواز شریف ہے۔ سو مریم نواز تو یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی ملک کی بہت بڑی لیڈر ہے۔ مریم نواز کو تو 2014 کے بعد سے، جب ان کے والد 2013 میں پرائم منسٹر بنے اور وہ یہاں آ کر بیٹھ گئی پرائم منسٹر آفس میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں، یہاں آ کے انہوں نے میٹنگ شیئر کرنا شروع کر دی۔ پرائم منسٹر ہاؤس کو اور پرائم منسٹر آفس کو ایک اکیڈمی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس اکیڈمی میں مستقبل کی جو شہزادی ہیں ان کی تربیت شروع کر دی گئی کہ حکمرانی کیسے کی جاتی ہے، میٹنگ کیسے چیئر کی جاتی ہے، فیصلے کیسے لیے جاتے ہیں، ڈائریکشنز کیسے دی جاتی ہیں، کاغذ کیسے پڑھے جاتے ہیں، دستخط کیسے کی جاتی، یہ سب کچھ پڑھایا جانے لگا، وہاں سکھایا جانے لگا ایٹ دی ایکسپینس آف نیشنل ایکسچیکر۔ اور یہ مریم نواز کی ساری پولیٹیکل سٹرگل تھی، اور ان کو اچانک لا کے ڈائریکٹ پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ڈائریکٹ لا کے۔ ٹکے کا کوئی مریم نواز صاحبہ نے کام نہیں کیا تھا۔ ہاں، جب ان کے والد پکڑے گئے، ڈسکوالیفائی ہو گئے، اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کو ایک مزاحمتی فیس چاہیے تھا۔ شہباز شریف مزاحمت نہیں کر سکتے تھے۔ شہباز شریف کے بارے میں جو عمران خان لفظ بولتے ہیں وہ زیادہ مناسب لفظ ہے، میں اس کو نہیں دہراتا۔ تو مزاحمت کا ایک فیس چاہیے تھا، اور وہ مریم نواز کی صورت میں مسلم لیگ نون کو ملا۔ مریم نواز نے کھل کر جو زبان استعمال کی اور اپنے والد کو جس طرح بھڑکایا، جو زبان ان کے والد نے، انہوں نے پاک فوج کے بارے میں استعمال کی، اور آج سے کوئی 10-12 مہینے پہلے تک، اور موجودہ آرمی چیف سے لے کے سابق DGI سے لے کر، اور انہی کے نون لیگ کے جلسوں کے اندر نعرے لگتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، اور مریم نواز انتہائی معنی خیز انداز سے نظریں جھکا کر یہ تاثر دیتی تھی کہ میں تو سن ہی نہیں رہی ہوں کیا ہو رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اس کو سب پتا ہوتا تھا، وہ سن رہی ہوتی تھی، صرف وہ چاہتی تھی کہ اور نعرے اٹھیں اور جوش آئے اور فوج کے پیچھے دہشت گردی کی بات کرے۔ یہ مریم نواز کی ساری پولیٹیکل لیگیسی ہے۔ ان کا آپ انٹلیکٹ لیول دیکھ لیں اٹھا کے، ان کا انٹلیکٹ لیول کیا ہے، آپ ان کا وزڈم اور ویژن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں مدثر اور سمیہ، ان کی تقریر میں مجھے کوئی ایک انٹلیکٹ کی بات دکھا دیں، ایک کوئی فلسافیکل پوائنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک کوئی پولیٹیکل سائنس کا کوئی اینگل اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے، سوائے چند گھسے پٹے جملے کچھ پرویز رشید صاحب نے سکھا دیے، کچھ اور لوگوں نے سکھا دیے، مزاحمت کا ایک بیانیہ بنا دیا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اور چل بھائی پورے ملک کو انہوں نے آگے لگا دیا، اور یہ ہنٹر لگے پیچھے لگے ہوئے۔ مریم نواز تو جو ایک لفظ کہہ سکتے ہیں کہ شی از اے نو بڈی ان پالیٹکس، ایکچولی صرف وہ ایک ان کا اسٹیچر کریٹ کیا گیا ہے، کنسٹرکٹ کیا گیا ہے ان کا آرا۔ اور اس ملک کے اندر جس قسم کے لوگوں کی، ہمارے جنرل پبلک کی جو حالت ہے، نہ لوگوں میں تعلیم ہے، نہ شعور ہے، نہ روزگار ہے، اور وہ خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ مسلم لیگ نون کو جو فالو کر رہے تھے، انہوں نے مریم نواز کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور باقاعدہ طور پہ مریم نواز کو ایک لیڈر بنانے کے لیے اہتمام کیا گیا، ان کی پرسیپشن بلڈنگ کی گئی، ان کی میڈیا کے اوپر ان کی گرومنگ کی گئی۔ مریم نواز تو آج سے 4 سال پہلے، 3 سال پہلے ایک لفظ نہیں بول سکتی تھی۔ She was not able to speak even a single word۔ ان کو پریس کانفرنس کرنا سکھائی گئی، ان کو جلسوں کا موقع مل گیا، یہ PDM کے جلسے بنے، پلیٹ فارم بنا۔ جیسے اپنی نہ بولتی امیر عباس تو اچھا ہی ہوتا، جب بھی بولیے نون لیگ کا نقصان ہی کی ہے۔ مسلسل وہ اداروں کے خلاف پہلے بات کرتی رہی ہیں، افواج پاکستان کے حوالے سے وہ بات کرتی رہی ہیں، کبھی کھلے لفظوں میں، کبھی دبے لفظوں میں۔ اب وہ باقاعدہ مہم جو ہے
وہ عدالتوں کے حوالے سے خیر پہلے بھی کرتی رہی، اب دوبارہ سے انہوں نے اب وہ لیڈر بنائے گئے، کیسے بھی ہو اب تو وہ لیڈ کر رہی ہیں